السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم لوگ یہ پڑھے تھے نا غزوہ تبوک. اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ فائنلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کر دیا تھا سب کو جنگ کی تیاری کرنے کا، تو سب لوگ کس طرح سے نا صدقات وغیرہ پیش کر رہے تھے نا، کتنے بڑے بڑے کوانٹٹی میں. ہم لوگوں نے جو دیکھا تھا، جھٹپٹ صحابہ نے تیاری شروع کر دی تھی، جبکہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ تھوڑا سا وہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا ڈیلے ہو کر یہ غزوہ شروع ہو. لیکن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ڈیسیجن لے لیا تو سب فوراً بالکل تیار ہو گئے نا. اور پھر ہم نے پڑھا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ڈفرینٹ صحابہ کے بارے میں کہ کتنا کتنا انہوں نے نا صدقات پیش کیے تھے. پھر ہم لوگ نے لاسٹ میں ہم پڑھے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. وہاں پہ ہم نے سیشن اینڈ کیا تھا، تو ادھر سے ہی آگے بڑھتی ہوں. یہ اوپر فرسٹ پیراگراف اس پیج کا، ٹھیک ہے. ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی لے آئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا اور بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا. ان کے صدقے کی مقدار 4,000 درہم تھی اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال خیرات کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سا مال لائے. حضرت طلحہ، سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی مال لائے. حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 دست یعنی 13,500 کلو یعنی 13.5 ٹن کھجور لے کر آئے. بقیہ صحابہ بھی پے در پے اپنے تھوڑے زیادہ صدقات لے آئے، یہاں تک کہ کسی کسی نے 1 مد یا 2 مد صدقہ کیا کہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے. عورتوں نے بھی ہار، بازوبند، پازیب، بالی اور انگوٹھی وغیرہ جو کچھ ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا اور بخل سے کام نہ لیا. صرف منافقین تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر تانا زنی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہے، اور جن کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ 1-2 کھجور سے کیسر کی مملکت فتح کرنے اٹھے ہیں. او مائی گاڈ، دیکھیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں کہ منافقین تانا زنی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہے، یعنی کہ جو بھی دے رہا ہے، اتنا مال خرچ کر رہا ہے، صدقات دے رہا ہے، اونٹ دے رہا ہے، کھجور دے رہا ہے، کیا کیا بھر بھر کے اتنے اتنے کلو دے رہے تھے. تو یہ تو ریاکاری کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں. ہمیں بھی نہیں ہوتا جیسے نماز وغیرہ بھی یا کوئی بھی ایسی چیز تھوڑا خوبصورت بنانے کی کوشش کی جائے تو ہمیں ایک دم سے خیال آنے لگتا ہے کہ یار ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میں شو آف کر رہی ہوں، دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں. یہ میں سن رہی تھی طارق مسعود صاحب کا وہ ایک کلپ، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ایکچوئل میں ہوتا ہے اتنی زیادہ ریاکاری ہمارے اندر آ نہیں رہی ہوتی جتنا کہ نا وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اگر زیادہ خوبصورتی سے میں نے کیا یا زیادہ اچھے طریقے سے کوئی کام کیا تو یہ ایسا نہ ہو کہ نا یہ ریاکاری میں نہ شمار ہو. تو بس جیسے نارمل چل رہا ہے چلنے دو بس نا، اس کو بہت زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امپروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ آپ لوگ اگر اس میں کوئی بات آپ لوگ کے ذہن میں آ رہی ہو، کبھی آ نہیں رہا پوائنٹ ذہن میں، لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو نا زیادہ اچھا کرنے میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یار یہ ریاکاری میں فال نہ کرے اور پھر جو کر رہے ہیں وہ قبول نہ ہو، اس طرح کا نہ معاملہ ہو جائے نا. اور اس کے بعد ایک تو یہ کہ کیا تھا، یہ منافقین تانا زنی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہے، اور جو بہت تھوڑا بہت دے رہے ہوتے تھے نا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ 1-2 کھجور دے رہے ہیں اور اس سے نا کیسر کی مملکت فتح ہو جائے گی بڑا. ٹھیک ہے، وہی والی بات. یعنی ابھی اگر ہم کچھ پیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں فلسطین والوں کے لیے کچھ، تو یہ ان کے 5,000 روپے سے نا وہاں پہ جنگ رک جائے گی نا، وہاں پہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہو جائے گا نا، یہ جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں یا کچھ بھی اس طرح. تو اس کو فائٹ کرنے کی ضرورت ہے نا ہمیں اپنے ذہن کے اندر. صحیح بات. اصل میں پتہ ہوتا ہے کیا فرین کی کچھ چیزیں ترغیب کے لیے بھی ہوتی ہیں نا، تو کچھ ایسے دکھاوے ہوتے ہیں جو دکھاوے جائز ہوتے ہیں کہ ترغیب کے لیے جو چیزیں کی جاتی ہیں نا، تو اس میں پھر آپ کا وہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ اس لیے کہ سارے لوگوں کو پھر ترغیب کیسے ہوگی اگر آپ کی اس کے کوئی آپ کام کر رہے ہوں گے اور کچھ اچھا کام کر رہے ہوں گے، پھر لوگوں کو پھر کیسے موٹیویشن ملے گا. بیسیکلی یہ بھی ریزن ہوتی ہے نا، کچھ چیزوں میں آپ کا دکھاوا جو ہے وہ جائز بھی ہوتا ہے بہت، لیکن ایک کے ساتھ کہ آپ اس کو ترغیب کے لیے تاکہ لوگ اس سے سبق سیکھیں یا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور وہ بھی آگے بڑھے اس چیز میں نا.
सही تو وہ बात है। बेशक छोटी चीज़ हो, लेकिन ये होता है कि यार देखिए मतलब ये नहीं कितनी इसकी बात है ना कि 2 खजूरें ही सही, मतलब ये नहीं हर बंदा हुँ, अपनी-अपनी हैसियत और अपने-अपने लेवल पे जो कर सकता था वो उसने किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ। तो अपनी ये नियत बे पे कॉन्फिडेंस रखे ना, कि हाँ, अपनी नियत अपनी है ना, नियत पे कॉन्फिडेंस यस, रखे, लूज़ नहीं करें कॉन्फिडेंस ना किसी के भी कुछ भी कहने पे ना, वरना तो कुछ नहीं कर किसी पाएँगे ना। कोई ज़्यादा कर तो रहा है, कोई कम कर रहा है, लेकिन सब करें। तो बाज़ चीज़ों को तो मतलब ये है कि आप दिखावा करते हैं, तो फिर से लोग आगे हुँ। बढ़ते हैं नहीं। एक एक अच्छी नीयत के साथ जो होती है ना, एक हाँ, पॉज़िटिविटी के साथ हाँ। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये चीज़ है। और ना ये मैं मुझे याद आ रहा है बचपन में जैसे मुझे होता था ना कि चलो भई कमरे में नमाज़ पढ़ लूँ। मैं कहा नहीं, नहीं, नहीं मैं टीवी लाउंज में पढ़ूँगी। मेरे भाई लोग मुझे देखेंगे ना कि आप ही भी पढ़ रही हैं, तो उनको भी फिर हाँ, होगा। तो फिर मैं सोचती हाँ। थी नहीं यार ये क्या दिखावा हो रहा है, नहीं क्या करूँ? मैं कहा नहीं, नहीं मैं टीवी लाउंज में ही पढ़ूँगी ना। तो ये सब मेरे ख़्याल से है अब चीज़ें देखिए अब। सुन्नतें पढ़ने का हुक्म इसीलिए घर में दिया गया है ना कि मर्द सुन्नतें घर में पढ़ के जाएँ, ताकि बच्चों को, छोटे बच्चों को भी पता चले ना कि मस्जिद में तो हाँ, पढ़ के हाँ। आ रहे हैं, लेकिन उनको पता चले कि घर में भी जो जेंट्स हैं, जो हैं, घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ज़ाहिर है एक हाँ, तरगीब के बिल्कुल। लिए ही है ना ये भी एक तरह से। सही बात है। ये शैतान का ना बड़ा ज़बरदस्त एक ईज़ी वो इंस्ट्रूमेंट होता है कि इसको ना उसमें डाल दो कि भई तुम दिखावा कर रही हो तो चुप करके खामोशी से इबादत कर भी रही हो या कुछ भी अच्छा काम कर रही हो, बिल्कुल किसी को नहीं पता चले, तो पता ही नहीं चलेगा तो लोग यही समझेंगे ना कि भई ये तो बहुत नेक परहेज़गार लोग होते हैं जो इतने अच्छे काम करते हैं, हम आम लोग थोड़ी कर सकते ये। तो उनके सामने एग्ज़ाम्पल ही नहीं आएगी प्रैक्टिकली हम आम लोगों की ना। तो ये चीज़ बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ना इस पे सोचने गौर करने की ज़रूरत है, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और अल्लाह ताला के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि भई नहीं है, हर चीज़ ऐसे नहीं होता रियाकारी का, फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा ना, फिर तो सब छुप-छुप के ही एक कर रहे बैलेंस होंगे की, इबादत। इसलिए ना बैलेंस की भी ज़रूरत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस वो हर बात कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखा रहे होते हैं कि भई देखो देखो हमने ये कर दिया, देखो हमने हाँ, तो ये बैलेंस हर जगह मेंटेन करने की ज़रूरत होती है हमेशा। बिल्कुल, बाकी अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि ना हम इधर ज़्यादा वो हुँ, हो जाए, ना उधर ज़्यादा हो जाए। हाँ। सही कह रही हो बिल्कुल। चलिए, अच्छा फिर है ठीक है, तो इस तरह से जो मुनाफ़िकीन को तानाज़नी करने का मौका मिल गया था, ठीक है? खुद भी कुछ नहीं करना है, जो दे रहे हैं उनको भी डिमोटिवेट करो ना, ठीक है? अच्छा, इस्लामी लश्कर तबूक की राह में। इस धूम-धाम इस धूम-धाम, जोशो-खरोश और भाग-दौड़ के नतीजे में लश्कर तैयार हो गया। तो इस धूम-धाम, जोशो-खरोश और भाग-दौड़ के नतीजे में लश्कर तैयार हो गया, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और कहा जाता है कि सबा बिन अरफ़ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना का गवर्नर बनाया। और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने अहलो-अयाल की देखभाल के लिए मदीना ही में रहने का हुक्म दिया। अच्छा, हज़रत अली को भी यही कहा कि वो अपने अहलो-अयाल की देखभाल के लिए मदीना ही में रुके। लेकिन मुनाफ़िकीन ने उन पर ताना-ज़नी की, इसलिए वो मदीना से निकल पड़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा लाहक़ हुए। लेकिन आपने उन्हें फिर मदीना वापस कर दिया और फरमाया, क्या तुम इस बात से राज़ी नहीं कि मुझसे तुम्हें वही निस्बत हो जो हज़रत मूसा से हज़रत हारून को थी? अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी ना होगा। ओहो! ये वही वाली जो फ़ेमस रिवायत है ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। ये एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम इस बात से राज़ी नहीं कि मुझसे तुम्हें वही निस्बत हो जो हज़रत मूसा अलैहि सलाम से हज़रत हारून अलैहि सलाम को थी? सुभान अल्लाह। अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी ना होगा। हुँ। और ये देखिए वही वाली बात आ रही है ना कि जब हज़रत अली पीछे रह गए तो मुनाफ़िकीन ने ताने देना शुरू किए होंगे, है ना? कि अब आई डोंट नो, ताने बहुत तरह के हो सकते हैं ना कि भई डर गए या नहीं जा रहे, जंग में क्यों नहीं जा रहे, इधर क्यों रुक के बैठ गए हैं। आई डोंट नो, जो भी ताने दिए होंगे इस तरह के, तो वो फिर वापस उधर चले गए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिले ना, तो वापस भेजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना, कि मतलब उसको इग्नोर करना है ना बिल्कुल उनके तानों को। जो हुक्म दे दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे लिए भी यही है, जो हुक्म दे दिया, फिर कोई ताना दे कि हाँ, बहुत ज़्यादा वो बन रही हो ना, बहुत मुलानी बन रही हो, देख लिया हमने तुम्हारी पुरानी सारी ज़िंदगी ना, अभी तुम्हारा पर्दा करने का क्या फ़ायदा? ठीक है, जो तुम्हारा पीक टाइम था जवानी का, तब तो तुमने नहीं किया ना। और इस तरह की बातें करके वो करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा ना अपने आप को मजबूत रखने की ज़रूरत है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, मेरे अल्लाह ताला ने कह दिया, बस सब जो लोग कहते रहे तो कहते रहे। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंतज़ाम के बाद शुमाल की जानिब कूच फरमाया। ठीक है? पीछे जो सारी ये अरेंजमेंट कर दिया ना, मदीना के गवर्नर वगैरह मुकर्रर कर दिए, अब जो है शुमाल की जानिब कूच फरमाया। निसाई की रिवायत के मुताबिक ये जुमेरात का दिन था, मंज़िल तबूक थी, लेकिन लश्कर बड़ा था। 30,000 मर्दाने जंगी थे।
ٹھیک ہے 30,000. اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی فراہم نہ ہوا تھا. دیکھیں ہم نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا, کتنا 300 کا لشکر تھا نا جنگ بدر میں, پڑھتے 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 ادھر 30,000 پر آ گئے ماشاء اللہ سے. تو 30,000 مردانے جنگی تھے. اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی فراہم نہ ہوا تھا, اس لیے مسلمان ہر چند مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہ کر سکے تھے. مطلب اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر فراہم نہیں ہوا تھا, اس لیے مسلمان ہر چند مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہ کر سکے تھے, بلکہ سواری اور توشے کی سخت کمی تھی. چنانچہ 18 آدمیوں پر ایک ایک اونٹ تھا جس پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے. وہ امیجن کریں 18 لوگوں پر ایک اونٹ, اور باری باری اس پہ سوار ہو رہے ہیں, اور اتنا لمبا راستہ کور کرنا ہے تو کتنی دیر بعد آپ کی باری دوبارہ آتی ہوگی کہ آپ اونٹ پر بیٹھ سکیں, ورنہ آپ نے پورا پیدل چلنا ہے. اور کوئی عام دن نہیں, بہت شدید سخت گرمی کے دن تھے یہ. اسی طرح کھانے کے لیے بسا اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرنی پڑتی تھی. اللہ دیکھیں, اس طرح کھانے کے لیے بسا اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرنی پڑتی تھیں, جس سے ہونٹوں میں ورم آ گیا تھا. مجبوراً اونٹوں کو قلت کے باوجود ذبح کرنا پڑا. ٹھیک ہے, پھر جو اونٹ تھے جو سواری کے لیے لے کے گئے تھے, اب ان کو بھی مجبوراً پہ ذبح کرنا پڑتا تھا, تاکہ اس کے معدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی جا سکے. اسی لیے اس کا نام جیش عسرت تنگی کا لشکر پڑ گیا. او مائی گاڈ. تبوک کی راہ میں لشکر کا گزر ہجر یعنی دیار سمود سے ہوا. اچھا ہجر لکھا, ہاں. تبوک کی راہ میں لشکر کا گزر ہجر یعنی دیار سمود سے ہوا. سمود وہ قوم تھی جس نے وادی القرا کے اندر چٹانیں تراش تراش کر مکانات بنائے تھے. صحابہ کرام نے وہاں کے کنویں سے پانی لے لیا تھا, لیکن جب چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم یہاں کا پانی نہ پینا اور اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا, اور جو آٹا تم لوگوں نے گون رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو, خود نہ کھاؤ. آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لے جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. اچھا آگے آ رہا ہے ایکسپلینیشن. صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجر دیار سمود سے گزرے تو فرمایا, ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آن پڑے جو ان پر آئی تھی, ہاں مگر روتے ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے. یہ کیسے, اس کو سمجھیں گے ہم. یہ تھا کہ ان لوگوں پہ عذاب آیا تھا نا, سمود کی قوم پہ, اس لیے بولا گیا کہ یہاں ان پہ عذاب آیا تھا, تو ادھر اتنا سٹے نہ کریں, اور ان کا جو کنواں تھا اس سے بھی نہ پانی پیا جائے, لیکن جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیتی تھی اس کنویں سے لیا جائے. فوڈ کی کمی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن آٹا گوندا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کنویں کے پانی سے گوندا نہ یوز کیا جائے, بلکہ جانوروں کو کھلا دیا جائے. اور اس کی ایک ایگزامپل ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے کنٹری میں یا ورلڈ میں, اور بھی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ایسے قوموں پہ عذاب آئے ہوں, جو قومیں تباہ ہو گئی ہوں, ہم لوگ وہاں ادھر پکنک پوائنٹ بنا لیتے ہیں. جیسے پاکستان میں ہڑپا, مونجو دڑو, وہ جگہ ہے, لوگ وہاں پکنک پوائنٹ کے لیے جاتے ہیں. لیکن یہاں یہ دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر رکنے سے بھی منع کیا, جلدی وہاں سے گزر جانے کو بولا, وہاں کی چیزیں بھی یوز نہیں کرنے کی بولا. اور دوسرا ایک یہاں بات آئی تھی, سمود کی قوم پتھروں میں سے گھر تراشتی تھی. یہ ابھی بھی ادھر تبوک والی جگہ پہ, بارڈر والی سائڈ, تبوک سے پہلے بارڈر والی سائڈ پہ آج بھی ان کی ہے. اگر آپ سرچ کریں آن لائن تو پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں, اور وہ گھر ایسے ہیں کہ آج بھی یعنی کہ ہم کہتے ہیں ہم لوگ بہت ترقی یافتہ دور میں ہیں, لیکن اس ٹائم میں ان کے پاس کیا, ان کی کیا ترقیاں تھی, کیا ان کے پاس آلات تھے, اتنے انہوں نے پہاڑ تراشے ہوئے اور اسی میں وہ رہتے تھے, گھر تھے ان کے. آن لائن مکہ میں پکچرز ہیں. جی جی,
میں نے کہا مکہ میں ایک جگہ ہے وادی موثر کہلاتی ہے نا، میسر کہلاتی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا ابرہہ پہ، اور تو اس جگہ کے بارے میں بھی حکم ہے کہ وہاں پہ بہت تیزی سے گزر جائیں، اور وہاں پہ بالکل ٹھہرے نہیں، کیونکہ وہاں پہ ہاں بالکل وادی موثر کہلاتی ہے نا، جہاں پہ ابرہہ جو تھا نا اس پہ عذاب نازل ہوا تھا نا، ان کا کیا کہتے ہیں، اس سے جو پرندے تھے ان کا، اور مارا تھا وہاں پہ، تو اس جگہ کے بارے میں کھانے حکم کا ہے کہ وہاں بہت تیزی سے گزر جائے جہاں پہ عذاب نازل ہوا تھا۔ اچھا، یہ کتنا نیا کانسیپٹ ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسے بھی ہوتا تھا، اس ہاں طرح بہت بھی تیزی سے ہوتا گزرنے کا حکم ہے کہ وہاں پہ آپ بالکل بس اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے اور روتے ہوئے اور اللہ سے کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ اور عبرت بھی حاصل کرے بندہ۔ عبرت بھی حاصل کرے، بالکل۔ دوسرا یہ بھی جہاں لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا، وہاں ڈیڈ سی ہے، اور وہاں سے آج وہ ڈیڈ سی لے کے تو وہ منرلس یوز کرتے ہیں پروڈکٹس میں، میک اپ میں، سوپس میں، اس طرح چیزوں میں، حالانکہ حکم کیسے ہے۔ صحیح صحیح، مائی گاڈ، کتنا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم سمجھ سکے نا، اپنی لائف سے ریلیٹ کر سکے جہاں جہاں پر بھی یہ چیزیں اپلائی ہو رہی ہیں نا۔ اچھا، تو اب جو ہے میرے پاس نے یہ ساری انسٹرکشن دی کہ اور یہ بھی کہا کہ دیکھیں یہ کہا کہ ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا، کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آن پڑے جو ان پر آئی تھی، ہاں مگر روتے ہوئے، مطلب کہ ادھر سے گزرو تو روتے ہوئے، یعنی کہ وہی بات ہے کہ یاد کریں اس واقعے کو، اس سے عبرت حاصل کریں، اور چیک کریں کہ کہیں ہم بھی وہی سب تو نہیں کر رہے جو وہ حرکتیں کرتے تھے، اور ڈرے نا اللہ تعالیٰ کے ایسے عذاب جب اللہ تعالیٰ چاہے نازل کر سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ہم سب کو۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی، حتیٰ کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بادل بھیج دیا، بارش دے کے، اللہ اکبر، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی نا ان لوگوں نے، کہ نہیں پیا پانی، آٹا گوندا تھا، جانوروں کو کھلا دیا، اتنے مشکل میں تھے، پتیاں کھا رہے تھے، ہونٹوں پر ورم آ گیا تھا، کیا کیا مشکلیں گزاری، اور بس ایک دعا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بارش، بادل آ گئے اور بارش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے ہی تو ہوتے ہیں، ایسی تو مدد آتی ہے، بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسے چاہے کرے، بس اللہ تعالیٰ کی بات مان لے اور آگے بڑھے۔ لیکن نہیں، حرام کمائی کرنی ہے ورنہ بچے کیسے پلیں گے، مان کے اللہ تعالیٰ کی بات چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ حلال کمائی کا اس سے بھی اچھا ذریعہ دے دے گا، بھائی یقین کر لیں اللہ تعالیٰ پہ۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بادل بھیج دیا، بارش ہوئی، سبحان اللہ۔ لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی لاد بھی لیا۔ دیکھیں اتنا ایکسٹرا پانی۔ اچھا، پھر جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، لیکن چاش سے پہلے نہیں پہنچو گے، لہٰذا جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں، ٹھیک ہے؟ چاش سے پہلے نہیں پہنچ پائیں گے تبوک کے چشمے پر، تو جو بھی وہاں پہ پہنچے وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگائے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پر نہ پہنچ جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں 2 آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے، چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ سب جو پانی کی ساری باتیں ہو رہی ہیں نا، ذہن میں رکھنا ہے کہ بہت شدید گرمی کے دن تھے بھائی، اتنا ہم لوگ تو گھر میں بیٹھے بیٹھے پیاس کے مارے عجیب ہو رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ تو اتنا سخت سفر وہ کر رہے تھے۔ تو 2 آدمی پہلے ہی وہاں پہ نا پہنچے ہوئے تھے، صحیح۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں 2 آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے، چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا، پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ قدرے جمع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا نا چشمے سے، تو چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ قدرے جمع ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھویا اور اسے چشمے میں انڈیل دیا، اس پانی کو نا۔ اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سیر ہو کر پانی پیا، یہ وہی چشمہ ہے جس سے تھوڑا تھوڑا آ رہا تھا اور اب اتنا سارا پانی آنے لگے، ٹھیک ہے؟ تو سیر ہو کر صحابہ نے پانی پیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے۔
راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر روایات میں اختلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات تم پر سخت آندھی چلے گی لہٰذا کوئی نہ اٹھے اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ دے. چنانچہ سخت آندھی چلی، ایک شخص کھڑا ہو گیا تو آندھی نے اسے اڑا کر تئی کے 2 پہاڑیوں کے پاس پھینک دیا. اچھا اب یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس اس میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آج رات تم لوگوں پر نا آندھی چلے گی بہت تیز، تو اپنے اونٹوں کو رسی سے باندھ کے رکھنا، مطلب پہلے سے کہہ دیا تھا پریکاشنری میجر لے کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص کا بتا رہے ہیں کہ وہ کھڑا ہو گیا نا تو آندھی نے اسے اڑا کر تئی کے 2 پہاڑوں کے پاس پھینک دیا نا. راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا. اس سے دیکھیں پتہ چل رہا ہے کتنی آزمائشیں ایک کے بعد ایک، کتنا زیادہ سخت یہ سفر تھا، اور اس غزوے میں کتنی زیادہ مشکلیں آئی تھی صحابہ پہ، اور یہ لاسٹ غزوہ ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا. راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے. جمع تقدیم بھی کرتے تھے اور جمع تاخیر بھی. جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں ظہر کے وقت میں اور مغرب اور عشاء دونوں مغرب کے وقت میں پڑھی جائیں. اور جمع تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں عصر کے وقت میں اور مغرب و عشاء دونوں عشاء کے وقت میں پڑھی جائیں. ٹھیک ہے، تو راستے میں اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ نماز جمع کر کے پڑھ ظہر اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی. ٹھیک ہے. اسلامی لشکر تبوک میں. اسلامی لشکر تبوک میں اتر کر خیمہ زن ہوا. وہ رومیوں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا. ٹھیک ہے، تبوک میں اب اتر گیا اسلامی لشکر نا، اور رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغ خطبہ دیا. آپ نے جوامع الکلم ارشاد فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی خوشخبری دی. اس طرح فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا. ان میں توشے ضرور، کتنا زیادہ یہ دیکھیں ضروری ہوتا ہے نا یہ جو موٹیویشنل اسپیچ ہوتی ہے نا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، تو جو بھی سب سے اچھی اسپیچ دے سکتا ہے نا وہ ضرور دے، یا پھر امیر ہے یا جو بھی ہے، تو وہ اس سے نا بہت ایک خون بڑھتا ہے گرم ہوتا جوامع الکلام کا مطلب یہ کہ بہت جامع کلام کیا، بہت سالڈ ہے. بات کی، مطلب ہاں مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا کم لفظوں میں کم لفظوں میں زیادہ بالکل. باتیں کر دینا. تو یہ جو ہے اس موٹیویشنل اسپیچ کے بعد سب جو ہے فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا. ان میں توشے، ضروریات اور سامان کی کمی کے سبب جو نقص اور خلل، اچھا ٹھیک ہے، ان میں یعنی صحابہ کرام میں توشے، ضروریات اور سامان کی کمی کے سبب جو نقص اور خلل تھا وہ اس کا بھی ازالہ ہو گیا. دوسری طرف رومیوں اور ان کے حلیفوں کا یہ حال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی. یہ سپر پاور ہے ان کے اندر نا، خوف کی لہر دوڑ گئی جب انہیں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آ رہے ہیں. انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی، اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے. ہوئے جب ان کو پتا چلا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آ رہے ہیں تو انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت ہی نہ ہوئی، اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے. ان کے اس طرز عمل کا اثر جزیرہ عرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا. مطلب کیا؟ ان کے اس طرز عمل کا اثر جزیرہ عرب کے اندر اور باہر، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا، اور مسلمانوں نے ایسے ایسے اہم سیاسی فوائد حاصل کیے کہ جنگ کی صورت میں اس کا حاصل کرنا آسان نہ ہوتا. یہ کیا لکھا ہے یہ سینٹینس؟ مطلب یہ ہوا نا کہ رومی جو تھے نا وہ اتنے ڈر گئے تھے، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب اتنا وہ بکھرے تو باقی لوگوں پر بھی، جو باہر کے عرب تھے اور باہر والے سب لوگوں نے مطلب ان کی مسلمانوں کی فوجی قوت پہ بہت بھروسہ کیا. انہوں نے کہا کہ مطلب اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ان کو رومی جیسی فوج جو ہے نا وہ ان سے مطلب بکھر گئی وہ ان کا سن کے. صحیح. اور یہ کیا لکھا؟ مسلمانوں نے ایسے ایسے اہم سیاسی فوائد حاصل کیے کہ جنگ کی صورت میں اس کا حاصل کرنا آسان نہ ہوتا.
हाँ मतलब अब ये आगे आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन होगा इसका जो है ना, आगे वैल्यू जो आगे पता चलेंगी सारी चीजें कि ज़ाहिर है इतनी सारे मतलब इतनी उनकी धाक बैठ गई थी इस चीज पे कि फिर उस ज़ाहिर है आगे हासिल की ये डिटेल पता चलेगी हमें आगे। ठीक है सही, ठीक है। तो इनके इस तर्ज अमल का असर जजीरा अरब के अंदर और बाहर मुसलमानों की फौजी साख पर बहुत उम्दा मुरतब हुआ, और मुसलमानों ने ऐसे ऐसे अहम सियासी फवायद हासिल किए कि जंग की सूरत में उसका हासिल करना आसान ना होता। मतलब अगर इन सबसे जैसे जंगे वगैरह होती इन ममालिक वगैरह से ना होता, सियासी यानी पॉलिटिकल एंगल से देखें तो वो फायदा हासिल ना होता, जो कि इस वजह से हुआ कि जो ये रूमियों की जो हालत खराब हुई हुई है ना और डरे हुए हैं, तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट गया ना वर्ल्ड के ऊपर। तो तफसील ये है, क्या लिखा है, अइला, अइला आइला पढ़िए, क्या लिखा लिखा है, है आइला अइला के। आइला आइला। अच्छा सही है। अइला के हाकिम यहना बिन रोबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर जिजिया की अदायगी मंजूर की और सुलह का मुआहदा किया। जरबा और अजरुह के बाशिंदों ने भी खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर जिजिया देना मंजूर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए एक तहरीर लिख दी जो उनके पास महफूज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अइला हाकिम अइला को भी एक तहरीर लिखकर दी जो ये थी। अच्छा अब ये लोग ना सीधी शराफत से जैसे कहते हैं ना जिजिया वगैरह देने के लिए राजी हो गए ना हाँ जब देखा अब देखिए कि फायदे शुरू हो गए ना, फायदे हासिल होने शुरू के बाकी लोग जो थे ना, बाकी जो इर्द गिर्द लोग थे, जो और लोग थे हाँ जो अपने दिल में कुछ सोचते थे कि क्या है क्या नहीं, तो वो भी सारे जो है ना सरेंडर कर लिया उन्होंने नबी के सल्लम के आगे बिल्कुल। उन्होंने। हाँ इन सबको इस्लाम की दावत तो दी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन जिन्होंने नहीं हाँ कबूल की तो वो अब जिजिया तो देना है ना उनको, तो नहीं दे रहे होंगे इससे पहले, अब जो है वो देना शुरू हो गए ना जब देखा कि रोमन एम्पायर जल चुका है इनसे। अच्छा अब ये तहरीर लिखी ना हाकिम अइला की तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये परवाने अमन है अल्लाह की जानिब से और नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से यहना बिन रौबा और बाशिंदगाने इला के लिए। खुश्की और समुंदर में उनकी कश्तियों और काफिलों के लिए अल्लाह का जिम्मा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी का जिम्मा है, और यही जिम्मा उन शामी और समुद्री बाशिंदों के लिए है जो यहना के साथ हो। हाँ अगर उनका कोई आदमी कोई गड़बड़ करेगा तो उसका माल उसकी जान के आगे रोक ना बन सकेगा, और जो आदमी हम्म, और जो आदमी उसका माल ले लेगा उसके लिए वो हलाल होगा। उन्हें किसी चश्मे पर उतरने और खुश्की या समुंदर के किसी रास्ते पर चलने से मना नहीं किया जा सकता। मतलब क्या हुआ, खुश्की और समुंदर में उनकी कश्ती और काफिलों के लिए अल्लाह का जिम्मा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी का जिम्मा है, और यही जिम्मा उन शामी और समुद्री बाशिंदों के लिए है जो यहना के साथ हो। हाँ अगर उनका कोई आदमी कोई गड़बड़ करेगा तो उसका माल उसकी जान के आगे रोक ना बन सकेगा, ठीक है, और जो आदमी उसका माल ले लेगा उसके लिए वो हलाल होगा। उन्हें किसी चश्मे पर उतरने और खुश्की या समुंदर के किसी रास्ते पर चलने से मना नहीं किया जा सकता। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को 420 सवारों का रिसाला देकर धूमतुल जुंदल के हाकिम उकईदिर के पास भेजा। धूमतुल जुंदल के हाकिम के पास भेजा हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को 420 सवारों के साथ, ठीक है, 420 सवारों के साथ हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की सरकर्दगी में भेजा रिसाला धूमतुल जुंदल के हाकिम उकीदर के पास, और फरमाया तुम उसे नील गाय का शिकार करते हुए पाओगे। अच्छा यानी निशानी बताई ना कि तुम उसे नील गाय का शिकार करते हुए पाओगे। हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां तशरीफ ले गए। जब इतने फासले पर रह गए कि किला साफ नजर आ रहा था तो अचानक एक नील गाय निकली और किले के दरवाजे पर सींग रगड़ने लगी। उकैदर उसके शिकार को निकला। चांदनी रात थी। हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके सवारों ने उसे जा लिया और गिरफ्तार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया, ठीक है, वही जो हाकिम था दूमतुल जंदल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जान बख्शी की और 2000 ऊंट, 800 गुलाम, 400 जिरहें और 400 नेज़े देने की शर्त पर मुसालहत फरमाई।
اس نے جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یحنا سمیت دوما، تبوک، ایلا اور تیمہ کے شرائط کے مطابق معاملہ طے کیا۔ ان حالات کو دیکھ کر وہ قبائل جو اب تک رومیوں کے آلۂ کار بنے ہوئے تھے سمجھ گئے کہ اب اپنے ان پرانے سرپرستوں پر اعتماد کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے وہ بھی مسلمانوں کے حمایتی بن گئے۔ اس طرح اسلامی حکومتیں سرحدیں وسیع ہو کر براہ راست رومی سرحد سے جا ملی اور رومیوں کے اعلی کاروں کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا۔ چلیں اس کو پھر کنٹینیو کریں گے، اس کے وقت تھوڑا سا نا سمجھ لیں گے اس کو پھر بعد میں، ابھی سے کو اینڈ کر دیا، پھر کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔